اگلا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے وہ ہے نظر۔ نظر وہ صحیح ہے جس کا مثل فرض یا واجب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کہے کہ میں درود شریف پڑھوں گا اگر فلانا کام ہو گیا، تلاوت کروں گا اگر فلانا کام ہو گیا، مسجد میں پیسے دوں گا اگر فلانا کام ہو گیا، مدرسے میں پیسے دوں گا اگر میرا فلانا کام ہو گیا، 4 مہینے تبلیغ میں جاؤں گا میرا کام ہو گیا، تو جواب یہ ہے کہ اس پر یہ نظر لازم نہیں ہے، یہ کام سارے مستحب ہیں۔ ہاں دیگ پکاؤں گا، پیسے دوں گا، حج کروں گا، نماز پڑھوں گا تو اس کا مثل واجب ہے تو وہ اس پر لازم ہے۔ لیکن اگر صدقے کا کہے بیل کا تو اس کے پیسے بھی دے سکتا ہے، دیگ کا کہے اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اور نظر، یہ 13 صدقات واجبہ ہیں، یہ صرف غریب کا حق ہے۔ 6 افراد کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے: سید مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، بچے اور والدین۔ میاں بیوی کو بیوی میاں کو نہیں دے سکتی۔ زکوٰۃ، نظر، قربانی نہیں کی تو اس کے پیسے، عشر، زمین کی زکوٰۃ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ، حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، آپ نے کوئی منت مانی تھی، یہ جو صدقات واجبہ ہیں یہ 6 افراد کو نہیں دے سکتے۔ باقی تمام مسلمانوں کو دے سکتے ہو۔ سب سے پہلے بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، خالہ، پھوپھی، یہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اور نظر کی بھی تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر پوری کرو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ اللسانی کی روایت ہے کہ انما یستخرج عن البخیل او کما قال، کہ یہ جو لوگ نظر مانتے ہیں فلانا کام ہو گیا دیکھ دوں گا، یہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، جائز ہے۔ زیادہ پسند پہلے صدقہ دو یا اللہ میرا فلانا کام کر دو۔ تو صدقہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی، غریب بھی، اور بہتر بھی ہے۔ فلانا کام کر دو تو دیکھ دوں گا، یہ خود بھی نہیں کھا سکتے اور مالدار بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ بخیلوں سے اللہ مال نکالتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ جو نظر مانتے رہتے ہیں۔ تو سنت ہے، سنت ہے، آپ جانتے ہیں فجر کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ صلوہا ولو تردتکم الخیل، تمہارے اوپر گھوڑے چل رہے ہوں میدان جہاد کارزار میں، پڑھو۔ اس لیے ان 2 سنتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امام کی آواز آ رہی ہے صحابہ کو، مصنف ابو بکر ابی شیبہ میں صحابہ کی روایت موجود ہے کہ صحابہ آواز سن رہے ہیں امام کی قرات کی اور 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ رہ جائے، سورج طلوع ہو جائے، پھر پڑھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 1 باب النوافل، آپ نے پڑھنی 2 رکعت سنت ہے۔ اور زور سے پہلے 4 رکعت، زور کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے، بہت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اشراق، سورج نکل جائے 10 منٹ کے بعد، قبول شدہ حج، چاشت، زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، سورج گرم ہو جائے۔ 8 رکعت، ورنہ 2 رکعت پڑھو، اشراق کے 2 رکعت، 7 صلاۃ الحاجت پڑھو۔ زور سے پہلے 4 رکعت تہجد کا ثواب ہے، مغرب کے بعد اوابین 6 رکعت، ایک روایت میں 20 رکعت، ورنہ 6 رکعت۔ بعض حضرات فرماتے ہیں مغرب کے بعد جو 6 رکعت اوابین نہیں ہیں، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق چاش کی نماز یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ جواب جی ہاں، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ مصنف ابو بکر ابی شیبہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت، یہ بھی صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الاوابین 6 رکعت، 12 سال قبول شدہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، ترمذی شریف۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں 2 رکعت نفل کی نیت کرو، اس کے بعد 4 رکعت پڑھو، 6 کا ثواب آپ کو ملے۔ رحم اللہ امرأ صلی قبل عصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ 2 رکعت فعلی روایت سے، 4 رکعت قول روایت سے، تو پڑھ لے۔ اور مغرب سے پہلے 2 رکعت تھیں تو یہ مسنون نہیں تھی، مباح، بعد میں اس کا نسخ آ گیا، یہ ہمارا موقف ہے۔ بعض رات پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل، لہذا مناظرے اور بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح عبداللہ مبارک
امام ابو حنیفہ کے شاگرد بخاری مسلم کے استاد پڑھتے تھے، لہذا روایت صحیح ہو گئی اس کی وجہ سے۔ صلاۃ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں میں تکبیر 300 مرتبہ، رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ، باقی جگہوں پر 10 مرتبہ۔ زندگی میں ایک بار یا سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، روزانہ پڑھو حدیث کے مطابق۔ کم زیادہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں، تکبیرات اس میں جو کلمات پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ استخارہ، باب تطوع، مشکاۃ جلد نمبر 1 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو کوئی کام پیش آ جائے کرنا ہو تو صلاۃ الاستخارہ کرے، استخارے کی نماز پڑھ لے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، کتاب سے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ استخارہ ظہر کو، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ رات کو ضروری نہیں ہے، خواب نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ سے مشورہ نہیں، غلط مشورہ ہے، جھوٹ ہے۔ غیب کی خبر حاصل ہوگی، ہم کو پتہ چلے گا، اشارہ ہوگا، یہ ساری باتیں غلط۔ 2 رکعت نفل استخارہ کی دعا، استخارہ ختم ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، بس خیر مل گئی۔ لوگ کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ استخارہ کے اڈے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، استخارے کے پیسے، اور غیب کی خبروں کے پیسے، تعویذ اور دم کے پیسے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، تیجا، 40واں، برسی، سالانہ، یہ ہمارے مولویوں کے ناجائز ٹیکسز ہے غریب عوام کے جیب پر۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ تو استخارہ خود کرو، اور استخارہ سے افضل مشورہ ہے، پہلے استخارہ کرو پھر مشورہ کرو، وہاں رشتہ کروں یا نہ، 2 رشتے میں کون سا رشتہ کروں، کاروبار کروں یا نہ کروں، جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر عمل کرو، اشارہ نہیں ہوگا، خواب اس میں نہیں ہے، بس کام شروع کرو بھائی۔ استخارہ کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، اس کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب۔